خوش آمدید اسماعیل ٹیلیز اسٹوریز میں، جہاں ہر مسکراہٹ ایک کہانی سناتی ہے۔ فروزن 3 اوروریا کا دل۔ اسماعیل ٹیلیز اسٹوریز کی پیشکش جادوئی کہانیاں جو دل کو گرماتی ہے۔ ارینڈیل کی ایک خاموش رات میں آسمان پر چمکتے ستارے موم بتیوں کی طرح لرزنے لگے۔ شمالی روشنی جو ہمیشہ خوبصورت اور پرسکون رہتی تھی اب تیز چمکنے لگی جیسے کچھ غلط ہو۔ ایلسا اپنی برفیلی محل کے باہر کھڑی تھی، الجھن اور فکر سے بھرپور۔ جب اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے تاکہ برف پیدا کرے، اس کا جادو ہلکی سی چمک کے بعد غائب ہو گیا۔ گاؤں میں اولاف خوشی سے برف پر پھسل رہا تھا، ہنستے ہوئے، جب اچانک اس کی ایک ٹانگ گر گئی۔ او اس نے کہا لڑکھڑاتے ہوئے، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، اور یہاں تو گرمی بھی نہیں۔ ایلسا اور اینا فوراً اس کی طرف دوڑیں، کرسٹوف اور سفین بھی ساتھ تھے۔ کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ ایلسا نے ایتوہلن کی برفیلے یادوں میں گہرائی سے کھوج لگائی اور ایک بھولی ہوئی کہانی دریافت کی۔ ہر 1000 سال بعد دنیا کا تمام جادو کمزور ہونے لگتا ہے۔ اسے دوبارہ جگانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک تیرتے جزیرے اوروریا تک پہنچی جہاں دل کا کرسٹل بیدار کیا جائے، ورنہ سارا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ایلسا کی طاقت بھی اور اولاف کی زندگی بھی۔ پانچوں دوست فوراً روانہ ہو گئے، سخت برفانی طوفانوں، جمی ہوئی جھیلوں اور لمبے سفر سے گزرتے ہوئے۔ اولاف خوش مزاج رہنے کی کوشش کرتا رہا، کہتا شاید مجھے صرف ایک گرم جیب تازہ برف کی بیٹری چاہیے، لیکن ہر میل کے ساتھ وہ تھوڑا تھوڑا پگھلنے لگا۔ کئی دن بعد وہ دنیا کے کنارے پہنچے جہاں ایک روشن آسمانی پل بادلوں کی طرف جاتا تھا۔ اس کے آخر میں اوروریا واقع تھا، ایک جادوئی جزیرہ جہاں برفیلی روشنیوں والے درخت اور چمکتی ہوئی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ مرکز میں ایک اونچا کرسٹل ٹاور کھڑا تھا، اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا۔ آسمان سے ایک روشن سفید پرندہ اترا، محافظ روسولارا۔ دل کو جگانے کے لیے سولارا نے کہا، ایلسا کو اپنا جادو بغیر خوف کے دینا ہوگا، اور اینا کو اپنا پیار اور حوصلہ۔ صرف اکٹھے ہو کر تم روشنی واپس لا سکتے ہو، اینا حیرت سے بولی۔ لیکن میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں، سولارا مسکرائی، تمہارا دل ہی تمہاری طاقت ہے۔ وہ دونوں ٹاور کے اوپر پہنچی جہاں ایک پھٹا ہوا کرسٹل گلوب خاموشی سے تیر رہا تھا۔ ایلسا نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اپنا جادو بہایا، لیکن وہ ناکافی تھا۔ یہ کام نہیں کر رہا، ایلسا نے روتی آنکھوں سے کہا۔ اینا نے نرمی سے ایلسا کا ہاتھ تھاما، تمہیں کبھی اکیلے یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ ملے، کرسٹل چمکنے لگا، روشنی سے بھر گیا۔ اولاف ہنستا ہوا دوبارہ مکمل ہو گیا، پہلے سے زیادہ مضبوط۔ ایلسا کی طاقت واپس آئی، روشن پرسکون اور خوبصورت۔ اوروریا جگمگا الفاٹے اور شمالی روشنی آسمان پر خوشی سے ناچنے لگی۔ جادو واپس آ چکا تھا، پیار، اتحاد اور اعتماد کے ذریعے۔ ارینڈیل میں اولاف بچوں کو لطیفے سناتا، کرسٹوف نے ہرنوں کا ایک پناہ گاہ کھولا، اور ایلسا بار بار آتی، اب صرف 5ویں روح نہیں بلکہ ایک بہن بن کر۔ ایک رات ایلسا اور اینا ستاروں کے نیچے کھڑی تھی، سب کچھ دوبارہ ٹھیک لگ رہا ہے، اینا نے کہا۔ ایلسا نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ ہم نے سب کچھ ساتھ کیا۔ بچوں، تمہارے خیال میں کیا زیادہ طاقتور ہے، جادو یا پیار؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتاؤ۔ اور مزید جادوئی کہانیوں کے لیے اسماعیل ٹیلیز اسٹوریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، جہاں ہر کہانی دل کو چھو جائے۔